اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمیں یہ موقع دیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے احباب کو، ہمارے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، ان سب کو بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 34 تک کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، یا کل کچھ آیات جو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی، ان کو اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو آیت نمبر 22 سے لے کے 34 تک کا کل ہم نے دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب کا معبود تو صرف اکیلا اللہ ہی ہے، واحد معبود ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہوتے ہیں، ان کا دل انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ خود بہت ہی تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب ان سے یعنی مشرک، مکہ کے جو مشرک ہیں، جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی یا پچھلی امتوں کی کہانیاں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے علاوہ ان لوگوں کے بوجھ کو بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے دنیا میں گمراہ کیا، اور دیکھو یہ بہت برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر چھتیں اوندھی گرا دیں، اوپر سے گرا دیں، اور ان کے پاس عذاب ایسی صورت میں یا ایسی جگہ سے آیا، وہاں سے آیا جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ دنیا میں جو کیا عذاب سزا ان کو ملی، قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، یا جن کے بارے میں تم مجھ سے جھگڑتے تھے، تم لڑتے جھگڑتے تھے، اور جنہیں علم دیا گیا اس دنیا میں، وہ بھی پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو وہ صلح کرتے ہیں، وہ صلح پیش کرتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، یا ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے تھے سب کچھ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، بس اب تم ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس کیا ہی ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خیر، بھلائی نازل کی اللہ نے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی اس دنیا میں، ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب گھر ہے یا ٹھکانہ ہے ان پرہیزگاروں کا یا اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کا۔ ہمیشگی والے باغات میں وہ جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں،
جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، طیب ہوں، پرہیزگار ہوں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ پھر یہ مشرک لوگوں کے بارے میں آخری دو آیات جو کل ہم نے پڑھی، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، یا ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا ان کے اوپر قیامت جو ہے وہ وارد ہو جائے، ان کی مہلت ختم ہو جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی وہ اڑایا کرتے تھے یا اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ جس چیز کی ہنسی اڑایا کرتے تھے یا جس کے ساتھ مذاق سمجھا کرتے تھے جس کو انہوں نے پس پشت ڈال کر اپنے غرور اور تکبر میں وہ گمراہ ہوئے پڑے تھے، اسی چیز نے ان کو گھیر لیا عذاب کی شکل میں یا سزا کی شکل میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے آج کے نئے سبق کی طرف، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو، جن سب نے شریک بنائے، جو شرک کرنے والے یا شریک بنانے والے، ان لوگوں نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم عبادت کرتے اس کے علاوہ کسی اور کی، من شیئن، کسی اور چیز کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے۔ نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، شریک جنہوں نے بنائے، وہ کہیں گے یا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ، ہم اور ہمارے آباء و اجداد بھی، ہم بھی اور ہمارے پچھلے گزرے ہوئے آباء و اجداد بھی، وہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے اللہ کے علاوہ۔ وَلَوْ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر، من شیئن، کسی چیز کو۔ شرک کرنے والے یا مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم جو قومیں ہیں، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، اور اہل کتاب کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں، خاص کر وہ، ان میں بھی طرح طرح کے لوگ، مختلف طرح کے لوگ یا مختلف عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بت پرست جو لوگ ہیں، ان میں بھی مختلف سیکٹس ہیں، ان میں بھی مختلف گروہ ہیں یا مختلف سیکٹس ہیں۔ وہ اپنے کچھ عقیدوں کے بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے جاننے والے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، دوسری چیزوں کو جانتے ہیں، اور قیامت کا پر بھی، آخرت کا پر بھی، یا بعد میں آنے والے حساب کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، کچھ حصہ جو ہے ان کا مشترک ہے، کچھ حصہ جو ہے اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ایتھیسٹ جو ہیں آج کل، لا دین، بے دین لوگ جو ہیں، جو کسی دین کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے مذہب نام کی کوئی شے نہیں، ان کے لیے تو صرف دنیا ہی کی زندگی، جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ مر گئے، بس یہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہاں سے ان کو پیدا ہونا ہے اور یہاں پر مر جانا۔ اس کے علاوہ ان کی نظر میں کچھ بھی اور حقیقتیں نہیں، یہاں زندگی ان کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ وقت نہیں ان کے لیے، نہ ہی ان کی موت کے بعد۔ تو وہ بھی قیامت کے دن پر یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح کے بہت سارے مطلب ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ود ان دی مذہب بھی مختلف طرح کے عقائد ہیں، اور مختلف مذاہب کے درمیان تو ڈیفینیٹلی بہت طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب ان کا یہ ماننا یہ بھی رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ میں نے جو تھوڑا سا ذکر کیا، یہ آیت کے اگلے حصے یا بعد میں آنے والے کچھ
आयत के टुकड़े जो हैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन जो है उसकी भी एक बुनियाद बन जाएगी इससे। अब आयत के ये पहले हिस्से में उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम उसके अलावा किसी और को शरीक ना ठहराते, या उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराते, किसी और की इबादत ना करते, ना ही हम और ना ही हमारे आबा व अजदाद। अब उनका ख्याल ये था कि ये एक मिनट जरा बस। जी माजरत। जी, तो आयत के पहले हिस्से में वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम उसके अलावा किसी और की इबादत ना करते, ना ही हम और ना ही हमारे आबा व अजदाद, और ना ही हम उसकी ठहराई हुई हराम करदा चीज़ों के अलावा किसी दूसरी चीज़ को हराम करते। अब वो उनका कहना ये है कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है तो उसने हमें हमें दूसरी जो हस्तियां हैं उनको शरीक करने से क्यों नहीं रोका। हम ये जो दूसरों की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, उससे अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं रोकता। अल्लाह ताला के पास अगर इख्तियार है, अल्लाह ताला अगर कुदरत रखता है तो हमें भी रोकता, हमें भी सीधे रास्ते पर रखता, हमें भी हदायत दे देता। अगर अल्लाह ताला ने हमें हदायत नहीं दी तो या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह ताला के सामने है, उसके दायरा कुदरत में है, उसके कुदरत के इहाते में सारा कुछ है। अगर उसके कुदरत के इहाते में सारा कुछ है तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। वो अगर ठीक ही है तो अल्लाह ने हमें इजाजत दे रखी है कि हम वो सब करते जाएं। वो इस चीज को या इस लॉजिक को समझने से कासर है, या इस लॉजिक को समझ भी लें तो उसको कबूल करने से कासर हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दिया। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बेशुमार नेमतें की। उन बेशुमार नेमतों में उनको उनके ऊपर नबी और रसूलों के जरिए वही का आ जाना, पैगाम का आ जाना, फिर किताबों के जरिए उसको उसके मजीद मतलब एक्सप्लेनेशन हो जाना, फिर और बड़ी नेमत के उनको मोहलत दी गई। मोहलत के साथ साथ फिर उनको इरादा भी दे दिया, इरादा यानी इख्तियार भी दे दिया कि अब सही और गलत रास्ता जो है वो तुम्हारे सामने है, इनमें से एक रास्ता चूज करो, चुन लो और उसके ऊपर चलो। और देखो ये सीधा रास्ता जो सिरात मुस्तकीम या कसदुस सबील जो पिछली आयत में हमने पढ़ा था, या सिरातुल मुस्तकीम एक सीधा रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है, जो अंजाम जिसका अंजाम जो है जन्नत की शक्ल में है, जिसकी मंजिल जो है वो बहुत ही अच्छा ठिकाना है। उसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं जो गुमराह करने वाले हैं, जो ना सिर्फ दुनिया में भी तुम्हारे लिए रसवाई का बायस हैं बल्कि आखिरत में भी। लेकिन अब उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई उस अपने लिए गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है तो उसकी अपनी अपनी मर्जी है, उसने अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाया कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों को भी इस्तेमाल करता रहा और उसके सामने अकड़ कर खड़ा रहा और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता रहा। ये लॉजिक जो है इसको वो कबूल करने से या इसको वो अपनाने से कतराते हैं या डरते हैं या उसको पसे पुश डाल देते हैं। उसकी वजह उनके लिए जो ज़ाहरी मादी जिंदगी है जो उनके सामने है, कोई 20 40 50 60 70 80 साल की उम्र जो है, जिसमें उनको अपने आप को आसाइश में रखना है, अपने आप को आसानियों में रखना है, अपने आप को मतलब बहुत ही खुशकुन जिंदगी गुजारने का उनका बस मकसद है, बस यही मकसद है उनकी जिंदगी का। तो उस मकसद से वो हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस लॉजिक को कबूल कर लें कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें कुछ मुसीबतें आजमाइशें आएंगी, हो सकता है कुछ माली मामलात में हमें कंप्रोमाइज करना पड़े, हलाल और हराम की तमीज़ करें, तो हो सकता है हमारी इनकम जो है वो महदूद हो जाए, हमारे जो रहने सहने के तरीके हैं उनमें थोड़ी सी सख्ती या उनमें से थोड़ी सी मतलब मुश्किलें जो है वो झीलना पड़े। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या दुनिया के फायदों को हासिल रखने के लिए, अपने हाथ में रखने के लिए, वो इस तरह के रस्तों को या इस तरह के मामलात में उलझने से इज्तनाब करते हैं। ठीक है, अगर वो समझ भी जाएं तो फिर भी वो इस लॉजिक को प्रैक्टिकली कबूल करने से इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग वो कहते हैं कि हाँ, अगर अल्लाह ताला ने मतलब चाहता तो हमें गुमराह करने से रोक लेता, जबकि
اللہ تعالیٰ کی مشیت تو یہ ہے کہ اختیار دے. اشرف المخلوقات اسی لیے بنائے انسان کو کہ دوسری جو جاندار ہیں یا دوسری جو زندگیاں ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی، جو فطرت کے تقاضے رکھ کر ان کو سٹاپ کر دیا کہ بس یہی ایک راستہ ہے، اسی کے اوپر چلتے رہو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اس طرح سے انسان کے ساتھ نہیں کیا. انسان کو آزمائش کے لیے اس کو اختیار دیا. سورہ ملک میں بھی ہے نا، شروع کی آیات میں الذی خلق الحیات والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کا پیدا کیا کہ وہ جان سکے یا دیکھ لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اختیار دے کر، بااختیار بنا کر انسان کو، تاکہ ان کو پہچان سکے یا ان کی آزمائش ہو سکے. اس کے بغیر اگر آزمائش نہیں، اگر اختیار نہیں دیا تو آزمائش بھی نہیں. اگر اختیار نہیں دیا تو جنت اور دوزخ کا کنسپٹ ہی نہیں. اگر اختیار نہیں دیا انسان کو تو پھر یہ نصیحت اور وعظ اور نبیوں کا آنا اور کتابوں کا آنا اور یہ مطلب یہ سارا جو علم ہے یہ سب کچھ بے وقت ہے. تو اس لیے وہ لوجک جو ہے اس کو قبول کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، بلکہ الٹا ہٹ درمی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی روک لیتا کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں. نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہمارے آباء و اجداد بھی اتنی انہوں نے زندگیاں گزاری، کئی صدیوں سے وہ ان معاملوں میں چلتے آ رہے ہیں. یہ رسم و رواج، یہ عقیدے، یہ مطلب جو عقائد جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کئی نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو روک لیتا. کیوں نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے؟ جبکہ اور حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو بھی ہم نہ ٹھہراتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حلال اور حرام بھی ٹھہرایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں روک لیتا. کذالک فعلنا الذین من قبلکم، اسی طرح سے وتیرا رہا، اسی طرح سے کیا ان سے پہلے لوگوں نے، ان سے پہلی جو قوم ہے. یہ صرف آج کے دور میں یا آج ہی یہ لوگ نہیں جو اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے لوگ جو آباء و اجداد جن کے یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی یہی کچھ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اللہ اگر چاہے تو ہمیں روک لے کسی اور کی عبادت کرنے سے یا گمراہی سے. تو اللہ کے اختیار میں سارا کچھ ہے. تو یہ پہلے لوگ بھی اسی طرح سے کرتے رہے ہیں. اب جب کہ ان کو اختیار دے دیا ہے تو اس کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک جو مکالمہ ہے وہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے اور آسان طریقے سے انہوں نے مطلب ایکسپلینیشن دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ بے اختیار ہے، اپنی مرضی سے اپنا رستہ جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے. ایک نان مسلم نے سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے مطلب اگر میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہوں یا ہوئی ہوں، عورت تھی غالباً وہ، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا اور میں بھی جنت میں چلا جاتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اسلام لانے والے یا مسلمان جو ہیں وہی جنت میں جائیں گے، تو اگر میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو مطلب فہم دی ہے. آپ کو کون روک رہا ہے؟ یہیں پر آپ مطلب اسلام کو قبول کریں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور جنت میں چلی جائیں. یہ تو آپ کے اختیار ہے. کون آپ کو روک رہا ہے؟ کون آپ کے اوپر مطلب زور زبردستی کر رہا ہے؟ آزاد ہیں آپ، اپنا اختیار استعمال کریں، اسلام میں داخل ہوں اور جنت میں چلے جائیں. لیکن وہ اس چیز کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں. اس چیز سے بہت سارے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، بہت سارے مطلب مشکلوں سے بچنے کے لیے، اپنے دنیا کی آسائشوں کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ صرف آج کی باتیں نہیں، یا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا اس وقت کی باتیں نہیں، یہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں باتیں کہ کس طرح سے بہانے کر کے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور ان کا انکار کرنا ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، تو نہیں رسولوں پر الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا کھول کر.
مگر پہنچا دینا کھول کر۔ اب یہ رسولوں کی ذمہ داری، تو رسولوں کی ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ وہ اللہ کی نصیحت یا اللہ کی طرف سے جو وحی ان کے پاس آئی اس کو وہ کھول کر واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ یعنی نبیوں اور رسولوں کا کام یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو نصیحت یا جو وحی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو تم کھول کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھول کر لوگوں کو پہنچا دو۔ اب لوگوں تک جب پہنچ گیا تو اب اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو قبول کریں۔ اگر وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں جو ان کا انجام ہوگا وہ بھی اللہ اور ان لوگوں کے درمیان ہوگا۔ ان میں رسول اور نبی جو ہیں وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو رسولوں کی ذمہ داری تو تھی کہ پہنچا دینا کھول کر، جو انہوں نے سب پوری کر دی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں رسولاً ایک رسول، بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے بچو۔ بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا جو سب سے پہلا پیغام، جو سب سے پہلی نصیحت یا سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام جو ملا، میسج جو پہنچایا، وہ کیا تھا؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تم سب بچو طاغوت سے۔ اللہ کی عبادت یعنی وحدانیت کا سب سے پہلا میسج آیا، اور اس کے بعد طاغوت سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، جو سب رسولوں نے دیا اپنی امتوں کو۔ طاغوت سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، طاغوت کوئی بھی ایسی چیز، چاہے وہ مادی ہو یا اعتقادی ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سے انسان کو اللہ سے دور کرے، جو انسان کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے حکم یا اللہ کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے یا ہٹا دے، وہ سب طاغوت ہیں۔ چاہے وہ شیطان کے وسوسوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ گمراہ کرنے والے لوگوں کی شکل میں ہے، چاہے دنیا کی رسم و رواج جو ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتی ہیں، چاہے دنیا میں مال و دولت کی حرص ہے، چاہے جتنے معاشرتی معاملات میں جو نقائص ہیں جن کو جو اللہ تعالیٰ جو ایک انسان کو گمراہی کا باعث بنتے ہیں، چاہے وہ مادی یعنی ہر طرح کی مادی چیز اور غیر مادی چیز، اعتقادی چیز ہو سکتی ہے، نظریاتی چیز ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کرے انسان کو، وہ سب طاغوت ہیں۔ اور اس طاغوت کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو انسان کی پوری زندگی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو اس میں تقریباً ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، یا جس کی وجہ سے انسان اللہ کے راستے سے دور ہوتا ہے، اپنی منزل سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ طاغوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے تو توحید کا پیغام ملا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا کہ طاغوت سے بچو، اللہ سے دور رکھنے والی چیزوں سے بچو۔ اور اللہ سے دور رکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ بہت ساری آیات میں ہم نے پہلے بھی پڑھی، بہت ساری آیات میں آگے بھی پڑھی، کہ کس طرح سے شیطان ورگلاتا ہے، کس طرح سے مال و دولت کی محبت، کس طرح سے آباء و اجداد کی رسمیں، آباء و اجداد کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، بے شک وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کو جانے پرکھے بغیر، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی اور ہم بھی، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چل رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی وہ روک لیتا۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب طاغوت ہیں۔ اور یہ بہت ہی کھلا اور بہت ہی بڑی آیت ہے کہ جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں نے، وہ یہ تھا کہ توحید کا درس، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے جسے اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے جو ثابت ہوگی اس پر گمراہی۔ اب پچھلی امتوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، تو پچھلی امتوں میں سے ہر امت میں رسول بھیجا،
جس کا پیغام تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب انہیں لوگوں میں سے تو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ تو ایسے تھے جن کو جسے اللہ نے ہدایت دی، کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی اس ہدایت کو یا اس پیغام کو پہچان لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہوگی، جنہوں نے اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے اوپر گمراہی ثابت ہوگی۔ اب یہ ان کی جو مطلب ایک دلیل تھی یا ان کا ایک جو بہانہ تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دلیل کے ساتھ دیا کہ جس طرح سے تم قوم ہو، تم مطلب اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کی عبادت کرتے ہو اور طاغوت جو ہے اس کے شکنجے میں کسے ہوئے ہو، اسی طرح سے پہلے لوگوں کا بھی حال تھا۔ اور پہلے لوگوں کی امتوں میں جب ان کے رسولوں نے ان تک پیغام پہنچایا تو انہی لوگوں میں سے کچھ نے اسلام کو، اس پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی ہدایت کی طرف آ گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گمراہی کے رستے پر چلتے رہے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے دور میں بھی جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، مکہ کے تقریباً 10-12 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں جب یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی، تو اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو وہی مشرکین مکہ، وہی عقائد رکھنے والے لوگ، وہی انہی میں پلنے بڑھنے والے لوگ، جب ان کے اوپر حق کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا اور کچھ لوگ ایسے تھا جنہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اب یہ بہانہ کہ پچھلی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا معاملہ تھا اور اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا، تو جن کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے وہ پہنچایا گیا، انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا اور وہ ہدایت میں آ گئے، اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا وہ گمراہ کے گمراہ رہے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور کچھ تو ایسے تھے جو گمراہی جن کے اوپر ثابت ہوگی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس تم سب چلو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر تم سب دیکھو کہ کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ زمین میں اب چلو پھرو، زمین میں تھوڑا سا تحقیق کرو تو تمہیں پتہ، تم دیکھو گے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وہ قوم عاد اور سمود اور قوم لوط کی بستیاں، مدین کے جو علاقے ہیں، وہ آج بھی مطلب بڑی بڑی شاہراہوں کے کناروں پر موجود ہیں، بڑے بڑے کھنڈرات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور آثار قدیمہ کے جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ موجود ہیں، جو پکار کر ان قوموں کی جو ایک تو جو نظام زندگی کی عظمت تھی، یعنی اتنی عظیم الشان ان کی سلطنت، اور ان کے اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال، اور ان کے اوپر جو رہن سہن تھا بہت ہی بڑا اور عظیم الشان ہونے کی وہ نشانیاں ہمیں بتلاتے ہیں، لیکن ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ذرا ان کی طرف نظر تو دوڑاؤ، یہ آیات اس طرح کی پہلے بھی تھی کہ جب تم چلتے پھرتے ہو یا چلو پھرو زمین میں تو پھر دیکھو کہ یہ بستیاں جو ہیں تمہارے ارد گرد جو ہیں وہ آج بھی تمہیں اس چیز کی دعوت دیتی ہیں کہ آگے ذرا غور و فکر کرو اور دیکھو کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کا انکار کرنے والا جو ہے ان کے ساتھ کس طرح سے انجام ہوا۔ وہ چھ قوموں کا تذکرہ جو ہم نے 2-3 دفعہ پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کی مدد کرنے والوں میں سے۔ اگر تو حرص کرے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ تو حرص کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہوتے تھے، ان کی بہت شدید خواہش تھی ان کی کہ ان کی امت یا ان کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں، سارے کے سارے ایمان لے آئیں، لیکن ان کے اوپر مطلب اس طرح سے شیطان نے غلبہ کیا ہوا اور اس طرح سے وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی میں اڑے ہوئے کہ وہ نہ صرف مخالفت کرتے بلکہ الٹا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اور اس طرح کے جو رویہ تھا مشرکین مکہ کا یا مطلب اس امت کا،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتا تھا۔ تو اس طرح کی آیات اور بھی بہت سارے مقام پر آئی ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت پر، اگر آپ یہ حرص کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ہدایت پر آ جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ہدایت دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرتے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا دوسری طرح سے اس کا ترجمہ اگر کیا جائے، جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کچھ جگہوں پر کیا ہے، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، یا جو ہدایت قبول نہیں کرتا چاہتا وہ گمراہ ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کی مدد کرنے والوں میں سے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جاتی۔ اس دنیا میں بھی وہ گمراہ ہو گئے، تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رستی چھوڑ دی اور وہ واپسی کا رستہ نہیں ناپتا، تو یقیناً وہ گمراہی کے رستے پر ایسا بھٹکتا ہے کہ پھر اس کی واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اور آخرت کے دن بھی یقیناً ایک وقت آئے گا جب اس کے سارے عمل جہاں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور اس وقت اس کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ اپنی قسمیں، انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ قسمیں کھائیں اللہ کی۔ لا یبعث اللہ، نہیں وہ اٹھائے گا اللہ، من یموت، جب اسے جو مر جاتا ہے۔ ان سب نے قسمیں کھائیں اللہ کی پختہ قسمیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا ان کو، اسے جو مر جاتا ہے۔ موت کے بعد، یہ شروع کی آیت میں نے اس کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج کی دنیا میں بھی، کچھ غیر مسلم مذاہب تو ابھی تک ایسے ہیں کہ جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ ان کے عقائد تھوڑے ڈفرینٹ ہیں۔ مثلا ہندو میں اگر دیکھا جائے تو ان میں ایک طرح کے یا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے اس کے عمل جو ہے زندگی میں کرتا رہا، اس عمل کی وجہ سے اس کو مختلف شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ بد کردار رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو پھر دوبارہ جب پیدا ہوگا یا دوبارہ جب زندگی ملے گی اسے، تو کسی جانور یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں ہوگا۔ اگر اس کا کردار اچھا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو اگلی زندگی جب دوبارہ اس کی زندگی ملے گی تو وہ ایک اچھے اور زیادہ مطلب کردار کا اور زیادہ اچھا اعلیٰ رتبہ لے کر وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے، اور بار بار مطلب 7 جنم بھی کہتے ہیں، بار بار اٹھنا مرنا اور بار بار پیدا ہونا، اس طرح کے عقیدے ہیں جو کہ مختلف ہیں اس سے۔ اس کے علاوہ جنت اور دوزخ جو ہے، آخرت کا حساب کتاب، اس کے بھی کچھ طرح کے عقائد ہیں، لیکن اکثریت بہت سارے لوگ یا بہت سارے دین کی بہت ساری سیکٹ ایسی بھی ہیں ان کی، یا ایتھیس جن کا ذکر کیا، کہ وہ ایک دفعہ زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، دوبارہ زندگی پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ بڑے وثوق کے ساتھ پختہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے، وہ جو مر جاتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے۔ یہ تو اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ کیا اللہ کا سچا وعدہ ہے؟ کہ وہ اس موت کے بعد دوبارہ ایک دفعہ ضرور اٹھائے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے، اور اکثر لوگ وہ اس کو نہیں جانتے، یا اس لوجک کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ موت چاہے کس بھی حالت میں آئی یا کہاں پر بھی آئی، چاہے وہ طبی موت مرا، چاہے وہ کسی بیماری سے ملاقات، چاہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا، چاہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے زمین پر مختلف جگہوں پر ہو گئے، چاہے وہ آگ سے جل کر مطلب راکھ بھی ہو گیا اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت میں ہے کہ وہ ان کو ضرور اور ضرور اٹھائے گا۔ اور اس دنیا میں جتنی انسانی روحیں آئیں، جتنے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے اب تک اور قیامت تک پیدا ہوں گے، ہر ایک کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے،
اور بعد में एक दोबारा दूसरी ज़िंदगी जो है वो भी अल्लाह ताला उन सबको अता करेगा। और दूसरी ज़िंदगी जब अता करेगा तो उसके मामलात जो हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर हमने पढ़े हैं कि मतलब किस तरह से उनके सामने उनके अपने अमल रख दिए जाएंगे और फिर जन्नत और दोज़ख और सारे मामलात। तो ये यकीनन अल्लाह ताला करेगा, भला क्यों नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सच्चा वादा है। और लेकिन अक्सर लोग जो है इस बात को कबूल करने से तो कतराते हैं या इसको कबूल नहीं करते, नहीं वो जानते। लियुबय्यिना, ताकि वो वाज़े कर दे। अब ये दोबारा जब पैदा होंगे या जब दोबारा जब इंसान को पैदा किया जाएगा, अल्लाह ताला जब दोबारा पैदा कर देंगे, उसकी एक वजह ये भी होगी लियुबय्यिना, ताकि वो वाज़े कर दे लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून, उनके लिए जो इख्तलाफ करते हैं फी ही, इसमें, जो दुनिया की ज़िंदगी में इसमें इख्तलाफ करते हैं। एक बहुत सारे इख्तलाफ हैं जो दुनियावी ज़िंदगी में करते हैं। एक इख्तलाफ तो यही है जो अभी जिक्र हो रहा है कि मरने के बाद दोबारा उठाया नहीं जाएगा, दोबारा वो जिंदा नहीं होंगे। तो जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो उनके ऊपर ये वाज़े हो जाएगा कि दुनिया में तो वो उस इख्तलाफ में पड़े रहे कि दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, अब तो दोबारा उनको जिंदगी मिल गई। इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ मामलात में इंसान जो है वो इख्तलाफ करते हैं, ख़ासकर अल्लाह के मामले में इख्तलाफ के, शिर्क और तौहीद कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक ठहराना। तो वहाँ पर ये इख्तलाफ जो है ये भी वाज़े हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मुख्तलिफ शक्लों में वाज़े हो जाएंगी, उनके इख्तलाफात जो हैं वो दूर हो जाएंगे, उनके ऊपर हकीकतें खुलकर वाज़े होकर सामने आ जाएंगी। वालिया आलमा, और इसलिए भी ताकि वो जान लें अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन सब ने कुफर किया, अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि बेशक वही सब झूठे थे। एक तो वजह यह है जब उनको दोबारा पैदा किया जाएगा तो उसके उसके नतीजे में एक तो उनके ऊपर वाज़े कर दिया जाएगा कि वो सब जो इख्तलाफ करते थे उसकी वजह क्या थी, या उनका इख्तलाफ जो है उनकी उसकी रीजन या उसकी हकीकतें जो है उनके ऊपर खुल जाएगी। और दूसरा उनके ऊपर ये भी वाज़े कर दिया जाएगा या ये भी वाज़े हो जाए कि जो जिन लोगों ने दुनिया में कुफर किया, यहाँ पर कफरू है, यहाँ पर इशरिकू नहीं, शिरक करने का नहीं, कुफर करने का, इनकार करने का, अल्लाह के हुक्म का इनकार करना, मुख्तलिफ सूरतों में इनकार करना। तो जो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों का इनकार करते रहे, वो उनको भी वहां पर यकीन आ जाएगा, ताकि वो भी वहां पर जान ले कि बेशक वो सब झूठे थे, उन्होंने दुनिया में झूठ बोलकर अल्लाह ताला से कुफर किया या अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। इन्नमा, बेशक, कौलुना, हमारा कहना, लिशैइन, किसी चीज के लिए, इज़ा अरदनाहु, जब हम इरादा कर लें उसका, अन नकूला, के हम कहते हैं, लहू उसको, कुन, तू हो जा, फयकून, तो वो सब हो जाती है, वो हो जाती है। बेशक हमारा कहना, किसी चीज के लिए जब हम इरादा कर लें, हम कहते हैं कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयाकुन, ये बहुत ही मशहूर कुरान मजीद के अल्फाज में से ये अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो वो कहते हैं कि कुन, तो वो हो जाती है, वो चीज अमल में आ जाती है। और ये क़यामत के बारे में जो इख्तलाफ करते हैं कि क़यामत नहीं आएगी और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होगा और ये सारा कुछ, तो अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला किसी चीज का या किसी काम का जब इरादा करते हैं तो उनके लिए वक्त की कोई कैद नहीं, उसके उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं, उनके लिए कोई मैन पावर की जरूरत नहीं, कि उनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। उनका इरादा सिर्फ कर लें, अगर अल्लाह ताला जब इरादा कर लें तो वो उसको हुक्म देते हैं कुन, तो वो हो जाती है। उनके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, ये सारा कुछ अल्लाह ताला के दायरा इख्तियार में है। और ये क़यामत का कायम होना और मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलना, और ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अल्लाह के दायरा कुदरत में तो हर चीज है। और अल्लाह ताला जब इरादा फरमाते हैं और कुन कहते हैं तो वो हो जाती है, और उसमें फिर कोई चीज या कोई मतलब चीज जो है वो आड़े नहीं आ सकती। जी यहीं पर रुकते हैं हम, इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें सही समझ हमें अता फरमाए। हम हमारे कहने में, सुनने में, समझने में अगर कोई कमी पेशी हो गई या ऊंच नीच हो गई तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और उसकी सही सिम्मत हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है या कुछ इजाफा करना है तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ پوچھنا ہے جو آپ پچھلی آیات کا ریکیپ کر رہے تھے، تو یہ جو آیت ہے ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول وین شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، تو اس میں یہ جو تشاقون ہے یہ یعنی جو تم جگڑتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہے یا مومنوں سے جگڑتے تھے؟ یہ تھوڑا ایکسپلین بتا دیں۔ یہ کون سی آیت نمبر ہے آپ؟ یہ جو کل والی آیات ہے نا، یہ آیت نمبر مجھے نظر نہیں آ رہی۔ چلے آیت نمبر میں پھر دیکھ کے میں کل پوچھ لوں گی آپ سے۔ اچھا نہیں، کیا تھی صورت، کیا تھی اس میں بتائیں، سوال کیا تھا آپ جی، سوال کیا تھا آپ کا؟ یہ جو تھا نا کہ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہاں ہے میرے وہ شریک کہ جن کے جو تم یعنی جگڑتے تھے جی مجھ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جگڑتے تھے یا مومنوں سے جگڑتے تھے، یہ میں نے پوچھنا تھا۔ نہیں، مجھ سے نہیں جگڑتے تھے، میرے بارے میں جگڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایمان بارے والوں میں۔ سے۔ ہاں ایمان والوں سے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ وہ شریک جو دنیا میں تھے، جن کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے، وہ شریک کہاں ہے؟ یعنی ایمان والوں سے جگڑتے تھے۔ ہاں، ایمان والوں سے بھی جگڑتے تھے، ظاہر ایمان والوں سے جگڑتے تھے، یا ایمان لانے کے معاملے میں جگڑتے تھے، یا آپس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں، نبیوں سے رسولوں سے جگڑتے تھے، رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا کہ یہ تمہارا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی واحد معبود ہے، تو اس کو وہ انکار کرتے تھے، اور اپنی مرضی سے جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چلتے آ رہے ہیں انہیں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، اور انہیں کی وہ عبادت پر گامزن تھے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ مطلب جگڑنا یا اللہ کے بارے میں اختلاف کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، مزید کچھ ہوا تو کل آپ آیت کا ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور ایسی آیات تو بہت ساری جگہوں پر آئی ہیں کہ کہ ان کے شرکا جو ہے ان کو وہاں پر وہ بلائیں گے، اور وہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے وہ وہاں پر اپنی برات کا اظہار کریں گے، وہ وہاں پر مطلب ٹوٹلی انکار کر دیں گے، تو ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مطلب ایک بہت کھلا ایک پیغام، یعنی ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی، یعنی حضرت مریم جو ہے علیہ السلام، ان کی عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ان کو کوئی پیغام ایسا نہیں دیا، لیکن میرے بعد اگر کچھ ہوا ہے تو اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سارے جو کچھ آیات گزری ہیں، اس طرح کے جو بہت ساری آیات ہیں جس میں وہ قیامت کے دن کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہاں پر جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے ان کو بھی پیش کیا جائے گا، اور ان کا پھر وہ انکار ہوگا کہ ہم نے تو ان کو کوئی ایسی دعوت نہیں دی، یہ تو اپنی دنیا کی جو چاہتیں تھیں ان کی وجہ سے، یا دنیا کی اپنی جو ہٹ درمی تھی اس کی وجہ سے وہ کرتے رہے، یا ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایون کہ شیطان جو ہے اس کی برات کا اظہار بھی ہے، فرعون کی جو ہے وہ بھی آیا ہے بہت سارا کہ وہ بھی اپنی امت کو لے کر جا کر گڑھے میں گر جائے گا۔ بہرحال جی، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔
اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آج کا کل جو تھوڑا سا ذکر ہوا تھا سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے، مدد کے لیے، تو میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں اگر کسی کو کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بھیجنی ہے یا کچھ کنٹریبیوشن کرنی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 1-2 دن میں کچھ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کوشش کروں گا. جی اسی کے ساتھ مجلس برخاست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں سب میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں فرمائے، ہمارے مشکلات کو اللہ تعالیٰ حل کرے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے، ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.